خان صاحب نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، اور جو ان کا خیال تھا کہ ان کو بڑی پاپولیرٹی ہے، یہ سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر ہونے والے انتخابات نے ان کی کلی کھول دی ہے۔ جن علاقوں سے یہ جیتے ہیں وہاں پہ MKM کے اگر کینڈیڈیٹ ہوتے تو یہ تو کہیں نظر بھی نہ آتے۔ انفارچونیٹلی جب ہماری حکومت آئی ہے تو یہ روس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو تیل اور گیس کی قیمتیں غیر معمولی طور پہ دنیا کی منڈی میں بڑھیں اور تناؤ آ گیا ورلڈ مارکیٹ میں، اس کے نتیجے میں ساری دنیا میں بجلی، گیس، تیل، اشیاء ضروریہ ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ ہم کہانیاں سناتے ہیں لوگوں کو، ایک کہانی نریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اس پہ اٹریکٹ کرتے ہیں، اس پہ خواب دکھاتے ہیں، اور ان خوابوں کی تعبیر کے لیے ہم کوشاں ہوتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم ان خوابوں کی تعبیر دیکھ سکیں۔ خان صاحب کا المیہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو خواب نہیں سراب بیچتے ہیں۔ کوٹلہ برادران اور چودھری برادران یہ معاملہ ہوا ہے، کیا اس میں کسی تیسرے فریق کو آ کے کوئی ان کا سلسلہ صلح کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ امن تو خراب ہوا ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ جو ٹینشن ہوئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، سیاست ہونی چاہیے، ذاتی دشمنیاں نہیں۔ ہم عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں، الیکشن کا ڈھول بج جائے گا، ہم عوام کے دروازے پہ جائیں گے تو ہم تو ہر وقت عوام میں ہیں، ہر وقت الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اس وقت میں موجود ہوں ڈیرہ قاہرہ پر، میرے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی چودھری قمر زمان قاہرہ صاحب۔ کہ یہ ملکی صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ PTI کے بھی استعفے پہ استعفے آ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ملکی صورتحال اس وقت یقیناً باعث تشویش ہے۔ PTI نے ہماری کوشش کے باوجود، ہم تو کوشاں تھے کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہ کریں، وہ اسمبلیوں پہ حملہ آور نہ ہوں یا ان کو روکا جا سکے، بدیں وجوہ ہم نہیں روک سکے اور وہ اسمبلیاں توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس سے یقیناً ایک غیر یقینی کی کیفیت بڑی ہے، اور ان حالات میں جب پاکستان مشکل صورتحال کا شکار ہے اور بہتری کے آثار شروع ہوئے ہیں، اقوام عالم نے اور عالمی اداروں نے پاکستان کے ساتھ اپنا دست تعاون بڑھایا ہے، جس کے نتیجے میں بہتری کے آثار ہیں، اور اس وقت ضرورت تھی کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی ہوتی۔ خان صاحب نے یہ دیکھتے ہوئے کہ مالی طور پہ پاکستان کو کچھ اسٹیبلٹی ملنے لگی ہے، انہوں نے ایک نیا حملہ کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک غیر یقینی کی صورتحال بڑھتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور پھر وہ شاید کچھ اسی طرح کی صورتحال قومی اسمبلی وغیرہ میں بھی کرنا چاہتے تھے، جس کو بلاک کیا گیا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی کوشاں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس سسٹم کو گریجولی ہم پورے آئینی اور قانونی تحمل کے ساتھ اور تحفظ کے ساتھ اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے، اور اپنے وقت پہ الیکشن کا انعقاد ہوگا۔ صوبوں کے اندر الیکشن کا انعقاد، یا جو سیٹیں جن پہ استعفے ہوئے ہیں ان کا الیکشن ہو جائے گا۔ پاکستان میں کیونکہ یہ کام کبھی ہوا نہیں کہ کچھ صوبوں میں الیکشن ہو اور مرکز اور باقی صوبوں میں الیکشن نہ ہو، یہ ہمارے لیے ایک نیا تجربہ ہے۔ یہ غیر جمہوری نہیں ہے، یہ غیر آئینی نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں کبھی ہوا نہیں، اس لیے ایک ہچکچاہٹ ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسی کیفیت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پنجاب اسمبلی ہے وہ بھی ڈیزالو ہوگی، اس کے بعد KPK، تو اس سے یہ PDM کو کچھ پلس پوائنٹ فائدہ ہوگا کہ نہیں، جو کھل کے وہ کام کر سکے گی کہ نہیں؟ جی، ہمیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ خان صاحب نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، اور جو ان کا خیال تھا کہ ان کو بڑی پاپولیرٹی ہے، یہ سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر ہونے والے انتخابات نے ان کی کلی کھول دی ہے کہ ان کی کتنی پاپولیرٹی ہے، کیا ان کی صورتحال ہے۔ وہاں پہ اگر جن علاقوں سے یہ جیتے ہیں وہاں پہ MKM کے اگر کینڈیڈیٹ ہوتے تو یہ تو کہیں نظر بھی نہ آتے۔ اور ہم کہہ رہے تھے کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اس حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو مہنگائی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کر کے ہم چیزوں میں بہتری لائیں گے۔ بٹ انفارچونیٹلی جب ہماری حکومت آئی ہے تو یہ روس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو تیل اور گیس کی قیمتیں غیر معمولی طور پہ دنیا کی منڈی میں بڑھیں اور تناؤ آ گیا ورلڈ مارکیٹ میں، اس کے نتیجے میں ساری دنیا میں بجلی، گیس، تیل، اشیاء ضروریہ ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے بڑے حصے میں، بہت بڑے حصے میں اس کے اثرات آ جائیں۔ یعنی دیکھیں نا، سعودی عربیہ کے اندر تیل مہنگا ہو گیا، وہاں ٹیکس لگ گئے، دبئی میں ہو گئے، کویت میں ہو گئے، ساری دنیا میں جو اثرات آئے وہ پاکستان روک پائے۔ اور پاکستان کے خزانے میں اتنی جان بھی نہیں ہے، پہلے ہی قرض لے کے اگر آپ اپنا بجٹ پورا کر رہے ہوں تو جو اضافی بوجھ یا قیمتوں کی بڑھوتری عالمی منڈی میں ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے، اس کو اگر آپ کمپنسیٹ کرنا چاہیں گورنمنٹ کے خزانے سے تو کیا آپ اور قرض لیں گے؟ اگر نہیں لیں گے، اور وہ بھی اگر آپ زیادہ قرض لیتے ہیں تو عالمی ادارے آپ کو الاؤ نہیں کرتے، تو آپ بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سپیس ہوتی ہے۔ لیکن ہم چاہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے درمیان میں سے رستے رہیں، کچھ اعتدال ہو، کچھ لوگوں کے فوری جو مطالبات ہیں، ضرورتیں، وہ بھی پوری کی جائیں، عالمی اداروں کو بھی ساتھ لے کے چلا جائے۔ عالمی ادارے بھی کوئی ہمارے خلاف فیصلے نہیں کر رہے، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں
وہ پاکستان کے لوگوں کے حالات دیکھ کے نہیں کہہ رہے، وہ عالمی معیشت اور پاکستان کی معاشی صورتحال کو دیکھ کے فیصلے کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ کوٹلہ برادران اور چودھری برادران یہ معاملہ ہوا ہے، کیا اس میں کسی تیسرے فریق کو آ کے کوئی ان کا سلسلہ صلح کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ امن تو خراب ہوا ہے؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اس وقت چوہی صاحبان اقتدار میں ہیں اور اقتدار میں ہوتے ہوئے ساری ریاستی مشینری آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کو یہی کمال ہوتا ہے کہ آپ یہ سارا اقتدار اختیار ہوتے ہوئے، طاقت ہوتے ہوئے آپ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ دوسری طرف کوٹلہ برادران ہیں، ان کا بھی لوگوں کے اندر بڑی بھرپور فالوئنگ ہے اور وہ بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے کنیکٹڈ ہیں۔ ان کے ساتھ بھی پہلے ایک جو معاملہ ہوا ہے اس پہ ان کا ایک اپنا بڑا بھرپور موقف ہے۔ تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ جو ٹینشن ہوئی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، سیاست ہونی چاہیے، ذاتی دشمنیاں نہیں۔ یہ جو تعصب کا یہ لیول ہے، یہ کسی ایک فریق کے لیے یا عام عوام کے لیے یا ضلع کے لیے یا ہمارے ملک کے لیے یہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ انتظامیہ کو بھی اپنی نیوٹرلٹی بحال رکھنی چاہیے اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے، بالکل اس میں لوگوں کو مداخلت کرنی چاہیے۔ اصل میں طاقتوروں کے درمیان مداخلت کرتے ہوئے لوگ ذرا ہچکچاتے بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک آپ کی اچھی تجویز ہے، اچھی رائے ہے، تاکہ اس سے اگر کوئی امن کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اور ایک انڈر پاس کا لوگوں میں کچھ ابہام ہے تھوڑا سا کہ یہ کب بنے گا، کون بنا رہا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ بنا تو این ایچ اے رہا ہے، اگر تو لالہ موسیٰ میں سیوریج کا ہو، گیس کا ہو، ٹف ٹائلز کا ہو، گلیاں نالیوں کا ہو، واٹر سپلائی کا ہو، اگر تو کسی نے کوئی اور حصہ کبھی ڈالا ہے، سائیڈ روڈز ہوں، نالے ہوں، تو پھر تو چلیں کہ ان کی بات میں بھی وزن ہو سکتا ہے۔ یہ 4 سال میں تو کچھ نہیں ہو سکا، سائیڈ روڈ نہیں بن سکے، مین روڈ خراب رہی نہیں بن سکی، ہمارے دور میں آ کے ٹھیکیدار بھاگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ریپیئر کا نظام چلا، ابھی بھی تسلی بخش نہیں ہے، افسوس، مطلب صورتحال مشکل ہے، لیکن انڈر پاس تو منظور ہی ہمارے دور میں ہوا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، اور آئندہ چند روز میں یہ خوشخبری ہم عوام کو دیں گے کہ فیبروری میں ہماری کوشش ہوگی کہ فیبروری میں وہ چل جائے۔ ہم عوام کے ساتھ رابطے میں ہیں، الیکشن کا ڈھول بج جائے گا، ہم عوام کے دروازے پہ جائیں گے، تو ہم تو ہر وقت عوام میں ہیں، ہر وقت الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ تو لوگوں پہ ہے۔ مجھے لوگوں نے 2 دفعہ پہلے ووٹ دیے، میرے بھائیوں کو دیے، میرے فیملی کو ہمیشہ دیا، میرے ساتھیوں کو بہت، لالہ موسیٰ شہر نے ہمیشہ کونسلر بنایا ہے، چیئرمین بنایا ہے۔ میں پھر بھی جاؤں گا اپنے حلقے میں اور بڑے زور سے لوگوں کے پاس جاؤں گا، اور میرا کردار بھی میرے حلقے کے لوگ جانتے ہیں، میری خدمت بھی جانتے ہیں۔ یہ تھے میرے ساتھ چودھری قمر زمان کائرہ صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان عرفان ادریس کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات۔